الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اترا کرتے ہیں اس میں ہجوم در ہجوم فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی ہے وہ صبح طلوع ہونے تک۔ سامعین، آج ہماری سورہ القدر کی آیت مبارکہ نمبر 5 فائدہ کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی لیلہ قدر کے بارے میں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کا معنی کیا ہے، قدر کی رات کی عزت، توقیر، عظمت، اس کا مقام اور درجہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد اسی لیلہ قدر کی عظمت کے حوالہ سے مزید اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اس میں ملائکہ جو ہیں وہ ہجوم در ہجوم زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قدر کا معنی تنگی کی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں اس قدر لا تعداد، اس قدر ہجوم کے ساتھ اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا ہجوم ملائکہ کا جو ہے وہ زمین پر اتر آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ روح الامین یعنی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ملائکہ کے ایک بہت بڑے جرمٹ کے ساتھ سب سے پہلے آتے ہیں اور ایک جھنڈا جو ہے، ایک علم رحمت جو ہے وہ سب سے پہلے آ کر خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیتے ہیں، مسجد حرام کے اوپر، اور اس کے بعد دوسرا مسجد نبوی شریف پر، اور تیسرا جو ہے وہ روایات میں اختلاف ہے، ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس پر جو ہمارا قبلہ اول تھا، مسجد اقصی جسے بولتے ہیں فلسطین میں، اس پر لگاتے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جھنڈا رحمت جو ہے، وہ جھنڈا عظمت اور رفت جو ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہر اس آقا کے امتی کے گھر پہ لگاتے ہیں جس گھر میں اس رات اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں جتنی مساجد ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ براہ راست سب سے جو بڑی مسجد ہے مسجد حرام اس کے ساتھ۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ہر مسجد جس میں اللہ کا اس رات ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس پر بھی جا کر وہ فرشتے جو ہیں وہ جھنڈا رحمت کو لہرا دیتے ہیں۔ تو گویا ملائکہ کا نزول اور حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت میں اجتماعی طور پر ملائکہ کا نزول، اور اس کے ساتھ ہر ایک کلمہ گو، ہر اس مومن کو آگے سلام پیش کرنا جو اس رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادات میں، تلاوت میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، دعا میں، اللہ کے حضور عبادت میں کسی بھی صورت میں وہ مصروف ہوتا ہے تو آ کر حضرت جبریل علیہ السلام پورے وفد ملائکہ کے ساتھ آ کر اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم رات ہے۔ فرمایا ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف آتے، انہیں اللہ بھیجتا ہے۔ اب یہ ایک بندہ مومن کا پروٹوکول ہے، یہ آپ اندازہ کیجیے۔ اور اصل عزت اور پروٹوکول یہ ہے کہ جسے سلام پیش کرنے کے لیے، جسے سلامی دینے کے لیے
آسمان سے ملائکہ کی جماعت سب سے بڑے سردار فرشتے کی کمانڈر ان چیف حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں اور آپ کے انہیں سلام پیش کرتے ہیں. آپ بتائیے اس بندہ مومن کی کیا عزت اور مقام ہے. اصل عزت تو یہ ہے, اصل مقام تو یہ ہے. ظاہر دنیا میں جسے بھی کوئی سلامی پیش کی جاتی ہے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے, اس کے بعد وہی سلامی دینے والے گردن سے پکڑ کے گاڑی میں ڈال رہے ہوتے ہیں, بدماشوں والی گاڑی میں, ڈاکوؤں والی گاڑی میں. آپ سارے دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. بختر بند گاڑی ہوتی ہے اور اس میں بیڑیاں ڈال کر اس میں ڈالا جاتا ہے. تو پھر یہ عزت تو نہ رہی وہ والی, آج بھی تھی آئی اور چلی گئی. لیکن جس کو میرا اللہ عزت ہے, اصل یہ چیز عزت وہی ہے, یاد رکھیے گا, جس کو عزت میرا اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ کی عطا کرنا جو عزت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اور دائمی ہوتی ہے, جس کو زوال نہیں ہوتا. فرمایا یہ میرا بندہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور شریعت محمدیہ کے تابع کر لیا, تو فرمایا اس کا پروٹوکول دیکھو, اس کی عزت اور عظمت دیکھو. باقیوں کو دنیا کے لوگ سلامی پیش کرتے ہیں, اس کو اللہ کے فرشتے جبریل کی معیت میں آ کے سلامی پیش کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح. اب یہ والا جو منظر نامہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث برکت کے طور پر سن کے پھر آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ جو آسمان دنیا ہے, جو پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے, اسے آسمان دنیا کہتے ہیں, سماع دنیا. اللہ اس سماع دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے جلووں کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے, اور اس کا رحمت کا دریا اس قدر جوش میں ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے کہ بار بار وہ خود مالک صدا لگاتا ہے کہ آج کی رات ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے, اور آج اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے. آج کی رات ہے کوئی شخص جو مجھ سے آج میری رحمت طلب کر لے, اس کو آج میں رحمت سے مالا مال کر دوں. آج کی رات ہے کوئی شخص جو میری بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے, نادم ہو جائے اور صدق کے دل سے توبہ کر لے, توبہ نصوح کر لے کہ آئندہ کے بعد اے اللہ جو ہو گیا مجھے معاف کر دے, آئندہ میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھوں گا. اے رحمان تیرے قریب کرنے کی پوری کوشش اور جستجو کروں گا, میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. اللہ فرماتا ہے اس رات میری رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں, کیا وجہ ہے, مالک کیا چاہتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے, توجہ جس پہ کرنے ہیں. مالک چاہتا کیا ہے؟ کبھی کسی رات کے بدلے میں, کبھی کسی دن کے بدلے میں, کبھی فلاں دن آئے تو اس میں معافی مانگ لو. جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا ہر جمعہ کا دن جو ہے وہ مسلمان کے لیے استغفار کا دن ہے, معافی کا دن ہے. اس رات اس دن جمعے کو میں معاف کر دیتا ہوں. کبھی کسی دن کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر میں معاف کر دیتا ہوں. پھر فرمایا لیلہ جائزہ جو ہے جس سے چاند رات آپ بولتے ہیں, فرمایا اس رات میں پورے رمضان کے برابر جتنے معاف کرتا ہوں, اس رات ایک میں سب اس تعداد کے برابر معاف کرتا ہوں, کوئی مجھ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے جی. کبھی کوئی دن بتا دیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اس کی تمنا اور منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ کسی طرح یہ بندہ شیطان کا بندہ نہ بنے, یہ رحمان کا بندہ بنے. اصل یہ بات, یہ عبد الشیطان نہ بنے, یہ عبداللہ بن جائے, یہ عبد الرحمان بن جائے, رحمان کا بندہ بن جائے, اللہ کا بندہ بن جائے. اور جب وہ اللہ کا بندہ بنے اور اس کے اندر یہ احساس ہو جائے, اس کے اندر یہ احساس مضبوط ہو جائے. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے اندر یہ
ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے تو عمل سے پہلے وہ سوچے کہ اے بندے یہ جو تو کام کرنے جا رہا ہے، یہ جو تو کام یہ کرے گا، ذرا غور کر کہیں اس سے تیرا مالک تو اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ دنیا میں ملازم ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جو مالک ہے وہ حقیقی مالک تو نہیں ہے، مجازی مالک ہے۔ حقیقی مالک تو سب کا ان کا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ عارضی مالک ہوتا ہے، مجازی مالک ہوتا ہے۔ وہ جو ملازم ہوتا ہے، ایک سرونٹ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہو جائے یا میرے باس کا میرے بارے میں نظریہ غلط نہ ہو جائے۔ وہ اس کو کرنے کے لیے کئی کئی طریقے اپناتا ہے اور کبھی کبھی وہ ایک بناوٹ بھی اختیار کر لیتا ہے، چاہے دل سے نہ بھی مانگ رہا ہو، اوپر سے ظاہر یہ کرتا ہے کہ کسی طرح میرا مالک مجھ سے راضی رہے۔ پر میں دنیا کے مالکوں کے سامنے تو ان کو راضی کرنے کے لیے تم بناوٹیں بھی بنا لیتے ہو، کبھی حقیقی مالک کو راضی کرنے کے لیے بھی تو کوشش۔ اصل تو یہ بات ہے کہ اس حقیقی مالک کو راضی کرنے کے لیے، اور یہاں تک لکھا حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالک کے سامنے آنسو بہانے اور اپنے آپ کو گناہگار مجرم بنا کر رونے کی کوشش کرو۔ آنسو بہاؤ، اور آنسو نہیں بہا سکتے تو اس طرح کی شکل اور بناوٹ تو بنا لو، اس کے آگے وہ بناوٹ تو بناؤ، آہستہ آہستہ کوشش تو کرو۔ ایک دن آئے گا اللہ تمہارے دل کے ان تالوں کو اور زنگار کو صاف کر دے گا، اور ایک دن آنکھوں سے پھر وہ اتھرو جاری ہو کر وہ دل کی طرف بڑھیں گے اور دل کا گناہوں کا زنگ سارا صاف ہو گا۔ گناہوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے جتنی حدیث میری اس جستجو میں آئی اور جو میں نے پڑھا اتنی کوئی اپنی زندگی میں نے آنسو سے بڑھ کر اس کا علاج کوئی نہیں پڑھا۔ اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں گرنے والا ایک آنسو یہ سب سے زیادہ اس زنگار کو صاف کرے، اور ظاہر ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ تنہائی کا ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی ہو، انسان مصلی بچھا کر اکیلا اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے مجرم بنا کے اور گریبان پکڑ کے اپنے مالک کے سامنے بٹھا کے کھڑا کر دے، بٹھا دے، کھڑا کر دے اور عرض کرے اے اللہ میں مجرم تیرے دربار میں کھڑا ہوں اور اب میں اکیلا ہوں اور تو بھی اکیلا ہے، میری باتیں تو جانتا بھی ہے، میرے دل تو ارادوں کو بھی جانتا ہے، جو ارادے پیدا ہونے ہیں تو ان پیدا ہونے والے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا میرے دل میں سوچ آئندہ آئے گی، مولا میں نے مجرم بن کر اپنے آپ کو تیرے دربار میں کھڑا کر دیا، اے میرے مالک اس کا دامن اسیوں سے بھرا ہوا ہے، میرے مالک ابھی سے معاف کر دے، اور یا اللہ تیرے دربار میں مجرم آ کے کھڑا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر کون معاف کرے گا۔ جب انسان اس گفتگو کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ محض گفتگو ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر آنکھیں بھی باتیں نہ کریں، پھر آنکھیں باتیں کرتی ہیں، پھر آنکھیں ساتھ دیتی ہیں، پھر آنسو جھڑتے ہیں، اور پھر وہ گرنے والا آنسو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک آنسو اللہ کے خوف میں گرا ہوا جہنم کو بجانے کے لیے کافی ہے، بندے کی جہنم کو بجانے کے لیے وہ کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس مال کا خوف پیدا ہو، اور یہ خوف کیا ہے؟ محبت والا، کہ مالک کو جواب کیا لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کو پڑھیے، کئی بار درسوں کرام میں یہ باتیں آئیں، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں میں نے آپ سب کے سامنے رکھی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو رات کی تنہائیوں میں، حالانکہ وہ سارے کیا تھے، بخشے ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت جن کا میں نے ذکر کیا، علی مرتضیٰ شیخ خدا کا، جناب ابوبکر صدیق کا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جناب حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ کیا تھے؟
ان کو تو دنیا میں بشارت مل گئی تھی کہ تم جنتی ہو، ان کا کوئی شک تھا؟ کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا تھا؟ کیا سب نے اپنی داڑھیوں کو پکڑ کر، اپنے گرے بالوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں کی لڑیاں چلاتے تھے کہ نہیں چلاتے؟ اور گر گراتے تھے، روتے تھے، رو رو کے اپنے مالک کی دربار میں کیا کہتے؟ مالک، اگر تو نے وہاں پکڑ لیا، تو نے حساب مانگ لیا، تیرا بندہ تیرے دربار میں کیا حساب دے؟ اور یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ اللہ کے سامنے حساب دینا، اگر یہ کبھی لفظ اکیلے بولنا اور پھر دیکھنا طبیعت کام کی ہوئی. اصل میں شیطان کی طرف ہم ایسے راغب ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ایسے جملے سوچے نہیں، ہم پتہ نہیں کیا بولتے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہر ایک جملے کو آن ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے اور ہر ایک کا جواب دینا. عدالت میں کبھی کوئی فضول بولتا ہے جج کے سامنے؟ وکیل ساری رات تیاری کرتا ہے، پھر اپنے کلائنٹ کو تیار کرتا ہے، صبح جا کے سمجھاتا ہے، اکثر کہتا ہے تو پیچھے نہیں بولی نا. کیوں؟ یہاں جو لفظ بولا جائے گا وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا. کہیں ایسا لفظ نہ آ جائے کہ جس سے فیصلہ ہمارے خلاف اور ریکارڈ میں غلط چیز انٹر ہو جائے. اتنا محتاط ہوتا ہے. اور سامنے کون؟ کوئی اللہ نہیں بیٹھا ہوتا، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے. اس بندے کی عدالت میں سارے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنا محتاط بولتے ہیں کہ کوئی ایسی کارروائی کا جملہ یا لفظ نہ آ جائے جس سے ہماری کارروائی ہمارے خلاف آ جائے. تو بتاؤ، جب رب عدالت لگا کے بیٹھا ہوگا، رب کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں، ذرا سوچیے نا، ذرا غور کیجیے. رب کی عدالت، اللہ اکبر اللہ. ان جملوں کو سوچا کیجیے اور تنہائی میں سوچا کیجیے، اکیلے میں سوچا کیجیے. پھر انسان کا اندر ہلتا ہے، اور اگر نہیں ہلتا تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے. تو کہتا یہ میں بولتا بھی ہوں پھر بھی اندر نہیں ہلتا، تو اس کا مطلب ہے تالا پکا پڑا ہوا ہے. اب اس تالے کو کھولنا ہے. اس تالے کو کیسے کھولنا ہے؟ یہ ظاہر ہے اس کی چابی کیا ہے، اس کی تفصیل سے بتا دیں. آگے فرمایا گیا، یہ لے کے کیا آتے ہیں؟ من کل امر سلام، رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی لے کر آتے ہیں. کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے لیلۃ القدر کا؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح مؤذن اذان فجر دیتا ہے. جب اذان فجر ہو جاتی ہے تو یہ رحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب اذان آتی ہے تو اس کے بعد یہ واپس اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں. اس لیے زندگی میں نے کل بھی عرض کیا، پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو، لیکن جو ہو یہ میرے جملوں کو ضرور یاد رکھے. اس آخری عشرہ میں، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ہر رات کو لیلۃ القدر، ہر رات کو، پتہ نہیں ان میں سے کون سی رات. اور علامہ اقبال کی تو پوری اس پہ نظم ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بندہ مومن کی تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہونی چاہیے. اور علامہ فرماتے تھے کہ میں نے کوشش کی، جب اللہ کی دربار میں مقبولیت ہوئی تو پھر میں نے کوشش کی کہ میری ہر رات ہی لیلۃ القدر بن جائے. کیسے؟ کہ ہر رات ہی اللہ کے ذکر میں اور عبادت میں گزرے. بندہ مومن کا معاملہ ہی ایسا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں مضبوط کرے کہ ہم نے ایک عدالت میں ایک بہت بڑے منصف اعظم کے سامنے پیش ہونا، جو سب سے بڑی سپریم عدالت ہے. کائنات کی سب سے بڑی ایک ہی وہ سپریم عدالت ہے. اس سے بڑی سپریم عدالت کائنات میں کوئی نہیں. جو عدالت کائنات کی سپریم پاور نے لگانی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی سب سے سپریم.
اور وہی سب سے بڑا. آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے فلاں عدالت سے یہ پاک صاحب ہو گیا ریلیف لے لیا اور فلاں سے بھی لے لیا، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یاد رکھیے گا سپریم کورٹ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہو سکتی ہے، کسی اور ملک کی سپریم کورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اصل سپریم کورٹ سے کلیئرنس ہونا ضروری ہے. وہ سپریم وہ ہے، یاد رکھیں. جہاں نہ دباؤ چلتا ہے کسی پر، بلکہ وہاں سب دباؤ کے نیچے. وہاں نہ پیسہ چلتا ہے، وہاں نہ وکیل کی زبان کی تیزی چلتی ہے، نہ وہاں پہ امیر و غریب کا فرق ہوتا ہے. وہ ایسا سچا منصف ہے، ایسا سچا منصف ہے جس کا خود اعلان ہے کہ مجھ سے بڑا تو مقصد کائنات میں ہے ہی. ایسے تراویح اس کا سب کے سامنے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، کیا کمال جائے گی منصف. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ذرہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر اور ذرہ برابر شر، یہ ایسے سامنے آ جائے. اس لیے ہمیشہ خیر پھیلائیے، شر مت پھیلائیے. اور خیر میں ہی خیر ہے، شر میں شر ہی شر ہے. اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے، ہمیں خیر کے ساتھ رہنے والا بنائے، شر پھیلانے والوں سے محفوظ رکھے اور شر پھیلانے والوں سے ہمیں کوسوں دور کر دے اور خیر پھیلانے والوں کے ہمیں قریب فرماتے ہیں. آمین وآمین علی الکلام المبین. کل انشاءاللہ سورہ بینہ کی تفسیر کا آغاز کریں انشاءاللہ.